قوموں کی ترقی و عروج کے حوالے سے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اگر علم و عرفان سے عاری ہو تو وہ ایک معاشرتی حیوان کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم سے ہی آگاہی میسر آتی ہے، اور آگاہی ہی انسان کی تہذیب و ترقی کا زینہ بن کر اس کو عظمتوں و رفتوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ حصول علم کے بنیادی ارکان میں اہم رکن استاد ہے۔ تحصیل علم میں جس طرح درسگاہ و کتاب کی اہمیت ہے، اسی طرح حصول علم میں استاد کا ادب و احترام مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ یونیسکو اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم اس نے 1994 میں 5 اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن قرار دیا۔ یوم اساتذہ منانے کا مقصد معاشرے میں اساتذہ کے اہم کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اساتذہ کے حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کے مطابق انہیں مزید تعلیم اور روزگار کے مواقع مہیا کرنا ہے۔ اساتذہ کا عالمی دن یونیسکو کا بہترین اقدام ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جب دنیا بھر کے تمام اساتذہ کو ان کی بے لوث خدمات کے عوض خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم مقصد اساتذہ کو درپیش مسائل کا تدارک بھی کرنا ہے۔ استاد کسی بھی معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر سے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بچے کو معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے استاد دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ اسلام نے استاد کو بہت عزت و احترام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باحیثیت معلم بیان کی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اساتذہ کو رہتی دنیا تک عزت و توقیر کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے پہلے معلم انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات سے جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے علم سے اس کائنات کو منور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استاد کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اور اس کا حق اپنے شاگردوں پر اتنا ہے جتنا کسی باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں: والد، سسر اور استاد۔ معلم کی ذات ہی عالمی ارتقاء سے وابستہ ہے۔ استاد کے قول و عمل میں یکسانیت، صداقت، شجاعت، قوت برداشت، معاملہ فہمی، تحمل مزاجی اور استقامت جیسے اوصاف نمایاں ہونے چاہیے، کیونکہ شاگرد استاد کا عکس ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ اور سبق بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالی مرتبہ انسان نے استاد کی اہمیت کے متعلق فرما کر استاد کی اہمیت کو امر کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے استاد امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، لیکن آپ کبھی بھی اس کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوران درس اپنے استاد کے بیٹے کے احترام میں بھی کھڑے ہو جایا کرتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے گھر کا کام دلچسپی سے کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس بڑی باوقار ہوتی تھی۔ استاد کے احترام میں تمام طلبہ مؤدب بیٹھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ کتاب کا ورق آہستہ الٹتے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا نہ ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید مسلمانوں کا ایک مشہور خلیفہ تھا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف علم کا چرچا تھا اور لوگوں کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔
علماء اور اساتذہ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید خود بھی علماء اور اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے اور اس کے دربار میں انہیں بلند مقام حاصل تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام مامون الرشید اور دوسرے کا نام امین الرشید تھا۔ دونوں صاحبزادوں کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دونوں صاحبزادے اپنے والد خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے۔ اس مسجد میں مامون اور امین کے استاد بھی موجود تھے۔ جب جمعے کی نماز ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے جوتے اٹھائے مسجد سے باہر جانے لگے تو دونوں صاحبزادے مسجد کے اس کونے کی طرف لپکے جہاں ان کے استاد محترم کے جوتے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے استاد کے جوتے اٹھائے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ دونوں ایک ساتھ وہاں پہنچے اور ایک نے ایک جوتا اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا جوتا اٹھا لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ اگلے روز جب خلیفہ اپنے وزیروں اور دوستوں کے ساتھ دربار میں موجود تھے تو خلیفہ نے ان سے پوچھا، تمہارے خیال میں سب سے زیادہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ وزیروں میں سے ایک نے کہا، حضور آپ کو خدا نے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا ہے اور یوں آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے، آپ سے زیادہ خوش نصیب بھلا اور کون ہوگا؟ خلیفہ نے کہا، نہیں، ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے۔ وزیر نے پوچھا، حضور وہ شخص کون ہے؟ ہم بھی تو جانیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ استاد ہے جس کے جوتے خلیفہ وقت کے بیٹے اٹھاتے ہیں اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہارون الرشید کے دربار میں اگر کوئی عالم تشریف لاتے تو بادشاہ خود ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ درباریوں نے کہا کہ اس سے سلطنت کا رعب جاتا رہتا ہے، تو خلیفہ نے جواب دیا کہ اگر اساتذہ اور علماء دین کی تعظیم سے رعب سلطنت جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون کو علم و ادب کی تعلیم کے لیے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ اصمعی نے اسے دینی اور دنیا کی تمام ضروری علوم اور آداب سے روشناس کرانا شروع کیا۔ امام اصمعی نے تعلیم کے دوران مامون الرشید کی تربیت پر بھی کافی زور دیا تھا، کیونکہ تعلیم کے بغیر صحیح تربیت بے اثر ہوا کرتی ہے۔ اتفاقاً ایک دن ہارون الرشید کے دل میں خیال آیا کہ مامون کو دیکھنا چاہیے کہ کس حال میں ہے، تو وہ سیدھا امام اصمعی کی قیام گاہ کی طرف گیا۔ وہاں کیا دیکھا کہ امام اصمعی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور مامون پاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہارون الرشید کا چہرہ متغیر ہو گیا اور سخت لہجے میں ناراضگی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اصمعی رحمۃ اللہ نے سمجھا کہ چونکہ میں شہزادے سے خدمت لے رہا ہوں، شاید یہ بات خلیفہ ہارون الرشید کو ناگوار گزری ہے، کیونکہ شہزادہ تو پھر بھی شہزادہ ہی ہوتا ہے۔ ہارون الرشید سخت برہمی کی حالت میں بولے، حضرت میں نے تو شہزادے کو اس لیے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ آپ اسے ادب سکھائیں گے، مگر یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور ہے۔ اب اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ سمجھ گئے کہ شہزادے سے خدمت لینا ہارون کو ناگوار گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ میں نے علم سکھانے اور تربیت کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی، آپ کو شکایت کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پاؤں دھو رہے ہیں اور شہزادہ پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے، آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ ایک ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوئے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں پر پانی خود اڈیلے؟ خلیفہ ہارون الرشید نے اصمعی سے کہا، علم اللہ کا نور ہے اور یہ بغیر استاد کی اطاعت، اس کی خیر خواہی، احترام اور خدمت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مہربانی فرما کر آئندہ آپ شہزادے سے خدمت لینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ فرمائیں۔ استاد کے ادب اور خدمت کی وجہ سے یہی مامون الرشید آگے چل کر افق اقتدار پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکا اور اس کے علم و فراست کا بڑے بڑے علماء کو اعتراف کرنا پڑا۔ سکندر اعظم سے کسی نے اپنے استاد کے بے حد احترام کی وجہ پوچھی تو جواباً سکندر اعظم نے کہا کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا،
جبکہ میرا استاد ارسطو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ میرا باپ میری ایسی زندگی کا باعث بنا جو فانی ہے، مگر میرا استاد موجب حیات، جاویداں، اور میرا باپ میرے جسم کی پرورش کرتا تھا، اور استاد ارسطو میری روح کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایک بادشاہ جس کی بادشاہت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا تھا، اپنے استاد کے ساتھ سفر کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں ایک ندی آ گئی۔ استاد نے آگے بڑھ کر ندی کو پار کرنا چاہا، لیکن بادشاہ نے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم، ندی کو پہلے میں پار کروں گا۔ استاد کو بہت برا محسوس ہوا۔ شاگرد اگر بادشاہ ہے تو کیا ہوا، میں ان کا استاد ہوں، تکریم و فضیلت میں مجھے مرتبہ حاصل ہے، اس لیے ندی کو پہلے پار کرنا میرا حق ہے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی اور کہا، استاد محترم، آپ کی بات سر آنکھوں پر، بے شک آپ کا مرتبہ اور عزت مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ ہی میرے استاد ہیں، اور پہلے ندی پار کرنے میں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر آپ نے ندی پہلے پار کی اور اس کے نتیجے میں آپ کی جان چلی گئی تو پورے عالم کا نقصان ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے ندی میں پار کروں تاکہ پانی کی گہرائی کا اندازہ ہو سکے، کیونکہ میرے ندی عبور کرنے کے نتیجے میں اگر میری جان چلی گئی تو صرف ایک شہنشاہ کی جان جائے گی، آپ زندہ رہے تو مجھ جیسے کتنے ہی بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ یہ بادشاہ سکندر اعظم اور استاد ارسطو تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب گورنمنٹ نے انہیں سر کا خطاب دینا چاہا تو علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے یہ خطاب اس شرط پر منظور ہے کہ میرے استاد کو شمس العلماء بنا دیا جائے۔ جب گورنر نے کہا کہ میں نے ان کا نام آج پہلی دفعہ سنا ہے، کیا انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن میں ان کی زندہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، چنانچہ آپ کے استاد مولوی میر حسن شمس العلماء ہو گئے۔ اہل مغرب نے استاد کی اہمیت کو خوب جانا اور دل سے مانا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال مشہور دانشور اشفاق احمد نے ایک بار اپنے مقبول ٹی وی پروگرام زاویہ میں کچھ یوں بتائی: جب میرا اٹلی کے شہر روم میں قیام کے دوران ٹریفک چالان ہوا جسے میں وقت پر جمع نہ کروا سکا، لہٰذا مجھے عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ سوالوں کے دوران جج نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکائے جواب دیا کہ میں ٹیچر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جج نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا کہ ٹیچر ان دا کورٹ، کہ کورٹ میں ٹیچر ہے، سب احتراماً اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں۔ پھر جج نے یوں مخاطب کیا کہ جناب، آپ ٹیچر ہیں اور ہم آج جج آپ اساتذہ کی بدولت ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر چالان تو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی غلطی ہے، مگر میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اور پھر سب عدالت کے لوگ اکٹھا ہو کر مجھے باعزت اور باوقار طریقے سے وہاں سے رخصت کرنے لگے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس قوم کی ترقی کا راز کیا ہے۔ استاد ایک اچھے تعلیمی نظام کا بنیادی عنصر اس کی روح ہیں، اور جب تک اساتذہ کو معاشرے میں عزت نفس اور وقار نہیں ملتا جس کے وہ مستحق ہیں، وہ اپنے فرائض منصبی کو بخوبی انجام نہیں دے سکتے۔ اساتذہ اپنی بساط سے بڑھ کر تعلیم کی شمع کو مسلسل روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اساتذہ نظام تعلیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب تک ان کے حالات کار بہتر نہیں ہوں گے، ان سے اچھی کارکردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک خوشحال استاد ہی صحت مند تعلیمی ماحول کی ضمانت دے سکتا ہے۔ جو معاشرے تعلیم کے ساتھ اساتذہ کو قوم کے معمار کا درجہ دیتے ہیں، وہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ یوم استاد ایک تقریب ہی نہیں، یوم اصلاح کا بھی دن ہے۔ آج وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اساتذہ کی دل سے عزت کرنا ہوگی۔ اسی میں ہماری ترقی، ملک کی بقا کا راز ہے۔ اس دن طلباء اپنی کامیابیوں میں استاد کی محنت اور کاوشوں کو یاد کرتے ہوئے اساتذہ کو تحائف اور تہنیتی کارڈ بھی پیش کریں۔ ہم رہبر ہیں، ہمیں راستہ دکھانا،
ہم رہنما ہیں، ہمارے ساتھ زمانہ ہوگا۔ تیل کافی نہیں ہے اب روشنی کے لیے، چراغوں میں ہمیں اپنا لہو جلانا ہوگا۔ پھلوں سے لدی ہیں اپنی سب ڈالیاں، کھا کر پتھر بھی ہمیں پھول برسانا ہوگا۔ ہے پاس اپنے ہتھوڑا علم کا، تراش کر پتھروں کو ہیرا بنانا ہوگا۔ سامعین، ابھی آپ عالمی یوم اساتذہ کے حوالے سے خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے، استاد کا مقام۔ تحریر پروفیسر شاداب احمد صدیقی، راوی ساجدہ سنبل اور محمد عارف، پروڈیوسر محمد عارف، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔